یہ بات جان کے آپ کو انتہائی حیرت ہوگی کہ وہابیہ کے خلاف سب سے پہلا کام جو ہے وہ میاں صاحب عارف کھڑی کا ہے۔ ہدایت المسلمین اس کتاب کا نام ہے، سیف الملوک کی زمین پر لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اگر کام ملتا ہے تو 3 مسئلوں پر، ایک ایصال ثواب پر، اور ایک کھڑے ہو کے سلام پڑھنے پر، اور ایک وقت میں کئی مقامات پر سرکار کے موجود ہونے پر، وہ جو انوار ساتھیہ مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری نے لکھی ہے، لیکن اس میں اجمال ہے بڑا خاصا۔ لیکن میاں صاحب نے جو ہدایت المسلمین لکھی کھول کے باتیں کی، کوئی مسئلہ جو وہابیہ اور سنیہ کے درمیان چھوڑا نہیں، اور کسی پر شواہد پیش کیے بغیر نہیں چھوڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب ہماری طرح کا ان پڑھ آدمی نہیں تھا، میاں صاحب فاضل آدمی، اور یہ فضل ان کو کس کتاب سے ملا ہے؟ پڑھنے کے لیے سوائے سموار شریف کے کہیں نہیں گئے۔ ان کا بھی اتفاق سے نام غلام حسین ہے جن سے پڑھا ہے۔ میاں صاحب نام کس طرح ان کا لیتے ہیں؟ صفحہ 28 پر ہے کہ نسخہ پیش کیا ہے تصحیح کے لیے، نام لیتے ہیں ان کا خاص غلام امام وڈے دے، غلام حسین کا ترجمہ، خاص غلام امام وڈے دے تے صاحب میرے سر دے، ہے او خاک اساڈا سرما جس جائی پر پھر دے۔ جن لوگوں کو اللہ نے کوئی ہدایت عطا فرمائی ان کی بولی سنو۔ یہ مدینہ شریف نہیں ہے، یہ مکہ شریف نہیں ہے، یہ نجف اشرف نہیں ہے، یہ بغداد شریف نہیں ہے، یہ اجمیر شریف نہیں ہے، یہ داتا دربار نہیں ہے، یہ اجرا شاہ مقیم نہیں ہے، یہ وہاں چبوں کی بستی ہے۔ وہ سرخرو خان ایک چبوں میں راز صاحب ہوئے ہیں جو بڑے اللہ والے شخص ہیں، ان کی بنی ہوئی مسجد ہے وہاں۔ آپ لوگ جو اس علاقے کھڑی کے علاقے کے لوگ رہنے والے ہو، وہاں 10ویں محرم کو بہشتی دروازہ کھولتے ہیں وہ، اس مسجد کی دیواریں اتنی موٹی، میں نے اس کو اس طرح دونوں ہاتھ کر کے ماپ کے دیکھا ہے تو پوری طرح وہ ان کی دیواروں کی موٹائی ماپی نہیں جاتی، اتنی موٹی موٹی دیواریں۔ اس مسجد کے اندر بیٹھ کے میاں صاحب نے پڑھا ہے، اور میں نے خاص ایک معراج کی رات اس جگہ تقریر بھی کی ہے، اس کے یہ شعر پڑھ کے آمین آمین نا چر لامی دسی چاہت حسن دی، آمین آمین نا چر لامی دسی چاہت حسن دی، آئے نہیں پور محمد بخشا کر کے آس چمن۔ کوئی تصور اس طرح کا بن گیا کہ سرکار کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انبیاء علیہ السلام بیت المقدس شریف میں جلوہ فرما ہے، اور وہ ماہ خوباں کہ سرزمین یوسف کی بہاریں، سرزمین مصر کی بہاریں جس کے چہرہ زیبا سے وابستہ ہے، وہ بھی انتظار کرنے والوں میں بے چین ہے۔ اس وقت ان کی زبان سے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آمین آمین نا چر دسی چاہت حسن دی، آئے نہیں پور محمد بخشا۔ تو سانی عمر کتنی ہوں؟ قریب ہے، میں کتران ہو گیا تھا۔ آخنے ادا نال پڑھو، میں آج ایک گل آخنے والا سا مدر کی میں پتر توں جرا آج میٹنگ ہولڈ کر، کیونکہ ماری آج توفیق نہیں۔ پھر آیا تھی آہستہ آہستہ تتا ہون لگی پیا، تو پیر بھی کیا آخنا کہ توں ایویں پیا بہانے بنانا ہے، کوئی نہیں تو بیمار ٹھیک ہے۔ وہ میاں میں نے دوستوں کو کہا کہ اس جگہ مجھے یہ بچھا کے دیں ممبر، جس جگہ میاں صاحب بیٹھ کے سبق پڑھتے تھے، انہوں نے وہاں ممبر بنایا۔ وہ حقیقتاً 27 رجب تھی، تو کافی مدت وہ انہوں نے انتظار کیا، تو میں پھر گیا، تو پھر وہاں بیٹھ کے میں نے یہی شعر پڑھا، اسی پر سے پھر میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ آویں آویں ناچر لاویں تے دسی جات حسن دی، اے آیا نی پور محمد بخشا کر کے آس چمن دی۔ وہ انبیاء علیہ السلام کا انتظار اور وہ سرکار کے حسن کا جوبن، سبحان اللہ۔ اس وقت یہ سوچ پڑتی ہے کہ یہ رات تھوڑی سی کیسے ہے
کہا گھڑی کو بند کر دو، 18 برس کے بعد اس کو چلائیں گے۔ کیوں؟ آج کڑیاں دیاں بیساں رہن دیو، دن رات دے کسے رہن دیو، مدتاں دیاں وچھڑیاں سجنانو، اج رل مل کے ذرا بہن دیو۔ اس نے تازہ ہی بیاہ ہویا بدتاں دیاں بچھڑیاں سجنانو، اج رل مل کے ذرا بہن دیو۔ پاس پاس رہنے والے مل نہ سکیں، دونوں کا وطن قرب الہی ہو، پر قرب الہی میں رہ کر آپس میں مل نہ سکیں۔ اج زلف معمبر کہہ دیئے، جڑی نینا دے پچھو کڑ رہ دیئے، او گوڑیو نینو یار دیو، ذرا آمنے سامنے بہن دیو، او گوڑیو نینو یار دیو، ذرا آمنے سامنے بہن دیو۔ جو میاں صاحب نے کہا نا، نبیاں سے جد اوکھڑ آئی، روح میران دا پوتا، یہ بات کچھ ایسی لگتی ہے جیسے کوئی بے جوڑ سی ہو۔ نبیوں سے جد اوکھڑ آئی، روح میران دا پوتا۔ جس وقت جناب سلیمان کو تخت بلقیس کے اٹھا کے لائے جانے کی ضرورت تھی، اس وقت خدا تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام خود اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ جلوہ فرماتے کہ نہیں؟ الجھن بھی تھی کہ نہیں کہ میں یہاں سامنے موجود بھی رہوں؟ وہ بلقیس بھی سامنے آ گئی ہے اور وہ بڑے ٹھاٹھوں کے ساتھ آئی ہے۔ ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، ٹھاٹھے دکھانا نہیں چاہتے، لیکن آج ٹھاٹھ والوں کو ٹھاٹھ دکھانا یہ بھی ایک جوان مردی کی قسم کا فعل ہے۔ جب کوئی دنیا دار سمجھے میں بہت دولت مند ہوں، اس کے سامنے دولت کو ڈسپلے کر دینا یہ بھی بردان خدا کی شان ہے۔ پر کون ایسا کرے کہ نیا بناتے پھریں؟ اور جنات جب تک یہ لاتا ہے نا تخت بلقیس، تمہاری ڈیوٹی ہے یہاں ایک شیشے کا محل تیار کو نیچے اسے دریا چلا دو، ادھر دریا چلے اوپر شیشے کا محل ہو، جب ادھر اس کی نگاہیں متوجہ ہوں تو اتنے میں تخت بلقیس سامنے ہو۔ یہ کون تھا؟ یہ ولی تھا۔ اس وقت کسی نبی کی ڈیوٹی نہیں لگی، کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پر اگر کوئی مشکل کا وقت آئے تو اس کا ہاتھ بٹانا یہ ولی کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ کوئی کسی کے پر نبی پر بزرگی جتانے کا وقت نہیں، یہ فرض ادا کرنے کا وقت ہے۔ یہ قصہ ہے نبیوں سے جد اوکھڑ آئی، روح میران دا پوتا۔ امام مہدی کا وجود جو ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ایک بات ہے۔ ایک بزرگ ڈیٹا دسنے پہ امام مہدی رہنی ہے، پہلے تو ٹرائی اس کے لئے بڑی رہی کہ میں ایک کدھے مہدی منی کے اندر کہا انہوں مننے کون مہدی کی ٹرائی بڑی رہی۔ تجدید و احیاء دین پڑھیں آپ، اس کے اندر مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جتنی مہدی کے بارے میں حدیثیں بڑی کمزور ہیں، اس کا کوئی سند نہیں ہے۔ میرا خیال ہے، ذرا اندازہ کریں، چھڑاتے حدیثیں اور پیش خیال کرتے، میرا خیال ہے وہ تو جدید ترین لیڈر فیشن آدمی ہوگا، علوم قدیمہ اور جدیدہ پر اس کی گہری نظر ہوگی، وہ ایک جدید ترین لیڈر فیشن آدمی ہوگا۔ بہت ممکن ہے پوری زندگی میں وہ امام مہدی نہ کہے اپنے آپ، لیکن قوم اس کو کہنے لگ جائے۔ اور تمہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہو بھی آپ ہے کہ پتہ ہے تمہیں پنڈی شہرہ نہ رہنا تو کوئی بھی نہیں، لیکن جس سے کوئی پوچھنا پیوں تو آدھے شہرہ چلے وہ یرا گراں کوئی اجڑیا نہ بستیاں سیاں سن گراں نے ہون بھی گراں نے رہنے والے۔ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ جدید ترین لیڈر فیشن آدمی تھا، بہت ممکن ہے کہ وہ مہدی نہ کہلوائے، قوم اس کو کہنے لگ جائے۔ یہ پتہ ہے گل اس کیا کی تھی؟ تو جلے گائیں شاہیں چوڑے ہونے سے ہو آپ کو سے نہیں پتا، تو پہلے سے کنڈی پر ہاتھ مارنے سے ہو، یہ گائیں دودھ لانے نہیں سلا نہ تو گائیں کان چھنڈن لگی پڑی سی، دمبیاں مارنی سی، خبردار ماری نہیں رہے سے یہ کنڈی ہاتھ چلی گئی سر، دھنے ہاتھ بھی چلی گئی سی، یہ مودودی اور کنڈی پر ہاتھ لائی تو پرکھنے جے کہ روٹھا منن تو پھر آکھنا چلو میں ہی ہاں۔
تو ماڑے نال ہے تو میں آخر جی مہدی ہے تو ماڑے کو پوچھا تو کیوں کھوانا میں کہا میں تو آخیا ہی نہیں یہ کی کوئی مشکل پیش ہے اصل آخا یا نہ میں دسیا جی وہ ممکن ہے مہدی اخوایا ہی نہ قوم اس کی کیا لیکن یہاں پورا نسب لکھا ہوا ہے. اور مہدی کے بارے میں ایک خوبصورت تعبیر فرام مہدی کو مہدی کہتے کیوں نام جب محمد بن عبداللہ تو مہدی کیوں کہتے کہ دراصل اے سندی خوش نصیب ہے تو تیرا عقیدہ ایسا ہے قیامت تک وحدت کا علم رہے گا. حضرت امام جلال الدین سیوطی العرف الوردی فی حدیث المہدی اس کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے. ان کا مہدی دراصل سیگا اس میں مفعول کا ہدایت سے جتنے ناقص جائی کے سیگے ہیں وہ اس سے ان کا یہی وزن بنتا ہے. اصل میں یہ مہدویون ہے مہدویون جیسا مضروبن تو یہ سید میت والا قانون اس کو کہتے ہیں. واو اور یا دونوں اکٹھے آ جائیں پہلا ساکن ثانی متحرک کو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں تو مہدویون ہو گیا. تو آگے چونکہ یا مشدد ہے تو رعایت یا کے لیے ضمہ ما قبل یا کو کسرے سے بدل کے مہدیون ہو گیا. اس کے معنی ہدایت یافتہ. کیا ہدایت یافتہ ہے کہ دراصل وہ صندوق جس کو کویننٹ آرک آف کویننٹ کہتے ہیں انگریزی میں اور عربی میں تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے لیے استعمال ہوا تھا. ابو جعفر کی روایت ہے روح المعانی کتاب ہے اور یہی موقع تابوت سکینہ کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد میں استعمال ہونے والا صندوق جب تک اس قوم کے پاس رہا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان کو میدان میں شکست نہ دے سکی. جو دعا کی کبھی رد نہ ہوئی وہ کیوں کہ میلاد النبی کا صندوق ان کے پاس تھا. اس کے اندر نبی کے نالین اس کے پاس تھے. بزرگوں کے تبرکات کی موجودگی قبول دعا کا ذریعہ ہے. جس وقت پروردگار عالم نے قوم کو اقتدار سے معروم کرنا چاہا اس وقت وہ نئے ماڈرن فیشن لوگ پیدا ہوئے اور یہ پرانیاں گلائیاں ایک اہم پرانا مکھیاں والا صندوق اندر رکھیا خام خواہ اسے کہ سارے اسلام کرنے اوکڑنے کہہ دریا اس نے جو جا کے پھینک کے آگے وہ قوم ہمالکہ لے گئی. لیکن جدھر صندوق گیا اقتدار ادھر چلا گیا. جب اقتدار واپس ہونا چاہا نبی بھی موجود ہے بادشاہ بھی موجود ہے قوم بھی موجود ہے. کہا نبی سے پہلے اس عقیدے کی تائید کروائیں گے کہ جو ہمارے اولوالعزم انبیاء کے میلاد ہیں ان کے میلادوں میں اتنی جان ہے نہ وہ بادشاہوں کے بازوؤں میں ہے نہ کسی پوری آرمی کے قوت کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ جو ان کے جوتوں کے اندر موجود ہے. پہلے وہ صندوق واپس ہوگا بعد میں اقتدار ملے گا. پہلے نبی کے جوتے واپس آئیں گے تو پھر یہ سر سے جوتے اتریں گے نہیں تو نبی کے جوتوں کا جو منکر ہے سر میں جوتے پٹتے رہیں گے. سمجھ میں یہ بات یہ قرآن کا ریکارڈ ہے قرآن کی ہسٹری ہے. اب وہ مہدی کیوں ہے لکھا حضرت امام جلال سیوطی نے کہ اس انطاکیہ کے ایک غار کے اندر وہ صندوق موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے اندر وہ نالین موجود ہیں جو کبھی بارگاہ خداوندی پہ پہن کے گئے رب نے کہا فخلا نعلیک یہ جوتے اتار تیری رب سے بات ہونے والی ہے. وہ ادب کی یادگار ہے ان جوتوں میں اور اس میں نبی کے میلاد کی یادگار ہے. وہ صندوق اس کو پہلے دیا جائے گا بعد میں وہ جنگیں لڑے گا سب پر غالب آئے گا. سنی کا عقیدہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اللہ کے پیارے بندوں کی یادگار فتح و نصرت کا ذریعہ ہوتی ہے اور امام وہی ہوگا جو اس عقیدے کا مالک ہوگا جو پہلے نبی تھے حق پر تھے. ان کی ہر چیز برکت والی ہے ان کے نالین برکت والے ہیں. وہ خود تو رہے خود ان کے اندر جوتے بھی بگڑی بنا سکتے ہیں. جب یہ عقیدہ قوم کا بحال ہوگا تو قوم کو کھویا ہوا تھا جو تخت واپس ملے گا. آنکھیں تو کہیں تھیں دل دیوانہ کہیں تھا. میں بہمیں پٹی مری کشاں تو دروازے دار تو کون پہ آشنا بڑا بڑا تاریخی بات ہے. کون آیا یہ خدا نے خوف کرو. یہ 16-20 گھنٹے میں کام کرتا ہوں. اب میرا دم سانس پھولنے لگا اسی زیادہ محنت کی وجہ سے. حالانکہ میں صحت مند لوگوں میں سے بیمار آدمی نہیں ہوں تو یہ محنت کر کے ساری زندگی میں جتنے بزرگ بیٹھے سنیے کبھی یہ بات امام مہدی کو مہدی کیوں کہتے ہیں. مہدی پہلے اس عقیدے کو اسٹیبلش کرے گا جو سنیوں کا مانا ہوا عقیدہ ہے کہ بزرگ خود تو رہے بزرگ ان کے جوتے بھی کام بنا سکتے ہیں اور نبی کا میلاد تو رہا بجائے خود نبی کے میلاد میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی جب ہاتھ لگ جائیں تو کھویا ہوا تھا جو تخت مل جاتا ہے.
اور سر پہ کھڑکنے والے جوتے اتر جاتے ہیں، اور جس کو جوتے مارنا چاہے کائنات میں پھر مارنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ مہدی منوائے گا، بعد میں اقتدار آئے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ علی کی اولاد میں سے ہوگا، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں نحن سبعۃ افراد سادات اہل الجنہ، ہم 7 بندے ہوں گے جو جنت والوں کے سردار ہوں گے۔ کون کون بھائی؟ وَأَنَا وَعَلِي وَحمزہ وحسن وحسین وجعفر ومہدی، یہ 7 نام ہیں۔ یہ میرے بات آپ ریکارڈ کر لئیے حدیث۔ ہم جنت کے سردار، ہم 7 شخصیتیں ہوں گے۔ کون کا نام لیے؟ وہ میں ہوں، اور میرا بھائی علی ہے، اور اولاد فاطمہ ہے۔ علی کا بھائی جعفر طیار ہے، میرا چچا ہے حضرت حمزہ۔ ہم لوگ جنت کے سردار ہوں گے۔ اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ یہ عظمت حضرت امام مہدی کو دی کیوں گئی ہے۔ سرکار کا اس میں ارشاد موجود ہے، کہا یہ آل بیت سے یہ شروع ہوا ہے، اہل بیت پر چل کے ختم ہوگا۔ اس کی ابتدا آل بیت نے کی ہے۔ پہلا مسلمان جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، پہلا صحابی حضرت حیدر کرار ہے، تو آخری اس کشتی کا کھیونہار حضرت امام مہدی آخر الزمان ہوگا۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ میری آل بیت اور قرآن 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری فاطمہ کی اولاد وہ سچ کر کے دکھلائے گی کہ میں قوم کا مستقبل دیکھ رہا ہوں، مجھ سے بھی یہ کام شروع ہو کر کے میرے اولاد نے اس کو سنبھالا ہے، اور پھر قیامت میں چل کے اپنے بابا میں کمال پہنچا کے امام مہدی آخر الزمان نے اس کو پہنچایا ہے۔ وہ فاطمہ کے جالے سپوت، اسی کے تمام جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ 5 بادشاہ کل روئے زمین کے ہوں گے بمیں حضرت امام مہدی آخر الزمان کے۔ ان میں سے 2 مسلمان گزرے، ایک داؤد علیہ السلام، ایک سلیمان علیہ السلام۔ یہ انبیاء قوم بنی اسرائیل کے تھے، بادشاہ کل روئے زمین کے تھے، لیکن ساری روئے زمین سے کفر نہیں ختم ہو سکا۔ جو بادشاہ ہو کر کل روئے زمین سے کفر کا خاتمہ کرے گا، وہ میری فاطمہ کی اولاد چادر تطہیر کے مشتملین میں سے ہوگا۔ قیامت ان پر چل کر کے ختم ہوگی، اور وہ اس دین کی وہ تکمیل دکھائے گا کہ کل روئے زمین پر کفر باقی نہیں رہے گا۔ مزہ آ جاتا ہے بات کو سمجھنے کا کہ نہیں؟ آل بیت سے دین شروع ہو کر آل بیت پر ختم ہوا۔ اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں نام نامی رسم گرامی پیش کرتا ہوں مولانا محمد اسلم صاحب چشتی، نقشبندی ہے جنڈے پوترو، نقشبندی ہمارے سر کے صاحب ہیں، ہم تو ان کی یہ تو نام کے پہچان ہے۔ میں جتنے بھی کوئی فاتحہ پڑھتا ہوں، ایک بھی میرا فاتحہ پوری زندگی کا ایسا نہیں ہوگا جس میں سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا نام بہت اعزاز